والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه بالصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حسين ابني وأنا ابن حسين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقالت بنت علي رضي الله تعالى عنهما الحمد لله الذي أكرمنا بمحمد وطهرنا تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. اپنا خنجر نہ کسی بات سے ڈر لگتا ہے، اپنا خنجر نہ کسی بات سے ڈر لگتا ہے، ان کو شبیر کے حکمدار سے ڈر لگتا ہے. اپنا خنجر نہ کسی بات سے ڈر لگتا ہے، ان کو شبیر کے حکمدار سے ڈر لگتا ہے. اور اس کی تلوار جو اٹھتی تو قیامت ہوتی، اس کی تلوار جو اٹھتی تو قیامت ہوتی. جس کی زنجیر کی جنگار سے ڈر لگتا ہے، اس کی تلوار جو اٹھتی تو قیامت ہوتی. جس کی زنجیر کی جنگار سے ڈر لگتا ہے. اور قاسم و اکبر و عباس حسین ابن علی، قاسم و اکبر و عباس حسین ابن علی، دیکھو کئی لاکھ کو ان چار سے ڈر لگتا ہے. قاسم و اکبر و عباس حسین ابن علی، قاسم و اکبر و عباس حسین ابن علی، دیکھو کئی لاکھ کو ان چار سے ڈر لگتا ہے. اور پاک سر کٹ کے اوجے فتح مندی پا گئے، پاک سر کٹ کے اوجے فتح مندی پا گئے. خاک سے اٹھے تو نیزے کی بلندی پا گئے. اور نظر بد سے ہے ملائک نے بچایا برسوں، نظر بد سے ہے ملائک نے بچایا برسوں. جس کو جبریل نے جھولے میں جھلایا برسوں. نظر بد سے ہے ملائک نے بچایا برسوں. جس کو جبریل نے جھولے میں جھلایا برسوں. جس کو زہرا نے کلیجے سے لگایا برسوں. جس کو کندھوں پہ محمد نے بٹھایا برسوں. اب اسے باغ عالم کی فضا راس نہیں، اب وہ گرتا ہے زمین پر تو کوئی باس نہیں. حمد و ثنا اور بارگاہ شہداء کربلا آل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین و علیہم السلام نے عطیہ منقبت کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق علماء کرام، سادات کرام، حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ پاکیزہ محفل شہداء کربلا کے ذکر کی بات محفل ہے. اور آپ خاصی دیر سے تشریف فرما ہیں. آپ نے علماء کی گفتگو بھی سنی، سرکار کی نعت بھی سنی، اہل بیت اطہار کے مناقب بھی سنے. اللہ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر سب کو اس پر اجر عطا فرمائے. اور محفل سجانے والے کو دنیا و آخرت کی عزت رسالت کے خیر عطا فرمائے. حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے جن کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ آپ کی سیرت کا اگر مطالعہ کیا جائے
بچپن سرکار کی آغوش پر گزرا. آپ کبھی رحمت عالم کے کندھوں پہ نظر آتے ہیں، کبھی سرکار کی گود میں نظر آتے ہیں، کبھی سرکار کے سینے پہ لیٹے نظر آتے ہیں، اور کبھی سرکار کے مقدس زلفوں سے کھیلتے نظر آتے ہیں. کبھی رحمت عالم ان کی زبان کو چوستے نظر آتے ہیں، اور کبھی ان کے رخسار پہ بوسے دیتے نظر آتے ہیں. کبھی ان کی خاطر خطبے موقوف ہوتے ہیں، کبھی ان کی خاطر سجدے لمبے ہوتے ہیں. سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول کے ذریعے بھی امت کو تلقین فرمائی کہ میرے نوازوں سے پیار کرو، اور اپنے فعل سے نمونہ پیش کیا کہ ان نوازوں سے محبت کس طرح کرنی ہے. اور پھر یہ حضرت امام حسین کا اعزاز ہے. اس معاملے میں جتنے خوش نصیب آپ ہیں، اس میں اس خوش نصیبی میں اگر کوئی شریک ہو سکتا ہے تو امام حسن ہی ہو سکتے ہیں. دوسرا کائنات کا کوئی فرد نہیں ہو سکتا کہ بچپن میں سید عالم کی آغوش میں تربیت پائی، اور پھر رحمت عالم کی اتنی طویل مدت تک شفقتوں کا لطف اٹھاتے رہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنے کاشانہ حضرت سے باہر تشریف لائے، اور سرکار نے کسی دعوت میں تشریف لے جانا تھا. کسی غلام نے سرکار کے لیے کھانے کا اہتمام کیا تھا اور دعوت کی تھی. قریب آ کر گلی میں آئے، دیکھا تو بچے کھیل رہے تھے، ساتھ حضرت امام حسین بھی کھیل رہے تھے. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نواسے کو کھیلتا ہوا دیکھا تو سرکار نے اپنے بازو پھیلائے اور امام حسین کو پکڑنے کے لیے امام حسین کی طرف تیز قدموں سے چلنا شروع کیا. سرکار مسکرا رہے تھے. حضرت امام حسین نے جب دیکھا کہ نانا پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں تو آپ نے مسکراتے ہوئے آگے بھاگنا شروع کر دیا. کبھی دائیں جاتے، کبھی بائیں جاتے، اور رحمت عالم بھی اپنے نواسے کے پیچھے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے مسکراتے ہوئے کبھی دائیں جاتے، کبھی بائیں جاتے، یہاں تک کہ سرکار نے امام حسین کو پکڑ لیا. اور جب پکڑا تو راوی کو کیفیت میں بیان کرتا ہے کہ پکڑا کس طرح. سرکار نے اپنا ایک دست مبارک آپ کے سر کی پشت پہ رکھا اور دوسرا ہاتھ ان کی ٹھوری کے نیچے رکھا. دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر امام حسین کے چہرے کو اپنے چہرے کے قریب کیا اور پھر ان کے رخسار پہ بوسہ کیا. بوسہ دینے کے بعد پھر سرکار نے تین جملے ارشاد فرمائے. سرکار نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. پھر سرکار نے فرمایا احب اللہ من احب حسینا، جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اور پھر سرکار نے فرمایا حسین سبت من الاسباط، کہ نواسے کو اللہ نے بہتوں کو عطا فرمائے لیکن جو شان میرے نواسے کی ہے وہ اسی کی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے میں مسجد میں تھا، رحمت عالم مسجد میں داخل ہوئے اور اس حال میں داخل ہوئے کہ ایک کندھے پہ حسن مجتبی کو اٹھائے ہوئے تھے، دوسرے کندھے پہ امام حسین شہید کربلا کو اٹھایا ہوا تھا. جب آپ مسجد میں داخل ہوئے تو ایک شخص آگے بڑھا، اس نے عرض کی کہ آقا کیا آپ اپنے نواسوں سے محبت کرتے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جو ان سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے میں اس سے دشمنی رکھتا ہوں. گویا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا اور ان سے بغض کو اپنے ساتھ بغض قرار دیا. اور پھر رحمت عالم ایک دعا فرماتے ہیں، اس دعا پر آپ کی توجہ کرتا ہے. رحمت عالم رب کی بارگاہ میں یوں کراتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہم انی احبہما، مولا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، حسن سے بھی اور حسین سے بھی علیہ السلام. اللہم انی احبہما، مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، تو بھی ان کو محبوب بنا لے. بات یہاں پر ختم نہیں کی بلکہ ایک دعا سرکار نے ساتھ اور کی دعا کو مکمل کیا
قیامت تک آنے والے غلامان اہل بیت کو بھی نواز کیا۔ عرض کی اللہم انی احبہما فاحبہما، میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان کو محبوب بنا لے۔ فاحبہ من تحبہما، اور جو ان سے محبت کرتا ہے تو اس کو بھی محبوب بنا لے۔ گرامی گویا کوئی رب کا محبوب بننا چاہتا ہے تو اس کا آسان رستہ یہ ہے کہ اپنے سینے میں امام حسن کی محبتوں کو چراغ روشن کر دے، امام حسین کی محبت کا چراغ روشن کر دے، تو رب کائنات اسے محبوب بنانے میں دیر نہیں کرتے۔ حضرت گرامی یہ وہی امام حسین ہیں جنہیں سرکار کبھی کندھوں پہ سوار کرتے ہیں، کبھی یہ رحمت عالم کے مبارک سینے پہ کھیلتے ہیں۔ اب یہی حسین کربلا کے مسافر ہیں۔ 10 محرم کا دن گزر چکا ہے اور 11ویں رات شروع ہے۔ یہ 1442 ہجری کا محرم ہے جس کی تشریح گزر چکی ہے۔ آپ ذرا 61 ہجری کے محرم کا تصور کیجیے کہ جب رات گزر چکی تھی تو اس وقت جو 11ویں رات تھی 61 ہجری کے محرم کی، کربلا کے ریگزار کا منظر کیا تھا؟ حضرات گرامی، ایک لشکر تھا جو فتح کے شامیانے میں جا رہا تھا، اور ایک خیمہ تھا جس میں حضرت سیدہ زینب زہرا تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور اس خیمے میں کبھی حضرت سکینہ کی سسکیوں کی آواز آتی تھی، کبھی حضرت رباب کی سسکیوں کی آواز آتی تھی، کبھی حضرت زین العابدین کی بیڑیوں کی آواز آتی تھی، حضرت سیدہ زینب کی وہ کبھی خیمے کے حالات دیکھتی، یہ سسکیاں سنتی، یہ زنجیروں کی جھنکار سنتی۔ یہ تو خیمے کے اندر کا منظر تھا، اور جب باہر جاتی تو کربلا کا ریگزار تھا جس میں کہیں اول محمد کے کٹے ہوئے لاشیں پڑے تھے، کہیں عباس اندار کے کٹے ہوئے بازو پڑے تھے، کہیں حضرت قاسم کی لاش تھی، کہیں حضرت علی اکبر کا لاشا تھا، کہیں حضرت سیدنا امام حسین علی مقام علیہ السلام کا جسد اثر تھا۔ اور غالبوں نے صرف اتنا ہی نہیں کیا تھا کہ اجساد مقدسہ ریگزار میں سے شہید کیے گئے تھے، بلکہ لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے اور گھوڑوں کے سموں سے لاشوں کو پامال کیا گیا، اجساد مقدسہ سے لباس اتارے گئے، ظلم اور بربریت اور کبیرگی کی انتہا کی گئی۔ حضرت سیدہ کبھی باہر دیکھتی اور کبھی حضرت سیدہ خیمے کے اندر کا منظر دیکھتی۔ اب دیکھیے کہ جب کسی گھر میں کوئی فوت ہو جاتا ہے تو جس کا کوئی چلا جاتا ہے اس کے لیے صبر آسان نہیں ہوتا، بالخصوص خواتین کے لیے۔ گھر میں ایک میت سامنے ہو تو خواتین کو صبر نہیں آتا، حالانکہ میت سامنے رکھی ہوتی ہے۔ یہ اطمینان بھی ہوتا ہے کہ غسل دینے والے بھی موجود ہیں، کفن دینے والے بھی موجود ہیں، قبر کھودنے والے بھی موجود ہیں، تدفین کرنے والے بھی موجود ہیں، اور جنازہ پڑھنے والے بھی موجود ہیں۔ لیکن البتہ یہ بھی تھا کہ وہ رسول جس نے زمانے کو بتایا ہے کہ قبر کس طرح کھودتی ہے، اس کے جگر کے ٹکڑوں کی قبر کھودنے والا کوئی نہیں تھا۔ اور رسول جس نے بتایا ہے کہ میت کو غسل کس طرح دینا ہے، اس کے شہزادوں کو غسل دینے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ اور رسول جس نے سکھایا ہے کہ جنازہ کس طرح پڑھنا ہے، اس کی آل کے جنازے پڑھنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ سیدہ زینب کبھی باہر جاتی، کبھی اندر تشریف لاتی، اور پھر جب کوئی فوت ہو جاتا ہے خواتین کے لیے صبر مشکل ہوتا ہے، لیکن دکھ جتنا بھی ہو انہیں یہ امید تو ہوتی ہے کہ ابھی میرا باپ آئے گا، مجھے سینے سے لگا کر تسلی دے گا اور میرا دکھ بانٹ لے گا۔
میرا بھائی آئے گا سینے سے لگائے گا اور میرا دکھ بانٹ لے گا، میرا بیٹا آئے گا مجھے سینے سے لگا کے تسلی دے گا، دکھ بانٹ لے گا۔ لیکن ذرا سوچئے کہ سیدہ کس کا انتظار کرتی ہے؟ آپ کو کس کا انتظار ہوتا، کس کی امید ہوتی؟ کون محبت کا انتظار کرتی ہے؟ ان کے جسم تو نظروں کے سامنے کربلا کی زمین پر کٹے تھے، ان کے ساتھ پر گھوڑے کو آپ کی نظروں کے سامنے دوڑے تھے۔ آپ کس کا انتظار کرتی؟ شبیہ رسالت ماں حضرت سیدنا علی اکبر کا انتظار کرتی؟ وہ تو نظروں کے سامنے شہید ہوئے تھے اور امام علی مقام ان کا جسد اکبر اٹھا کے لائے تھے۔ کس کا انتظار کرتی ہیں؟ ناموس آل محمد کے پہرےدار کا انتظار کرتی ہیں، تکلیم وفا کے تاجدار کا انتظار کرتی ہیں، حضرت عباس علمدار کا انتظار کرتی ہیں۔ لیکن عباس کے بازو تو حضرت سیدہ کی نگاہوں کے سامنے کربلا کے کنارے پر کٹے تھے، حضرت امام علی مقام ان کے جسد اکبر کو لے کے واپس لوٹے تھے۔ حضرت گرامی کوئی تسلی دینے والا بھی نہیں تھا۔ اور پھر حضرت سیدہ نے اس رات بھی کسی فرض کو ترک نہیں کیا۔ ہمارے گھروں میں تو ایک موت ہو جائے تو اچھے بڑے نمازی بھول جاتے ہیں کہ نماز بھی پڑھنی ہے، میت سامنے ہو تو نمازیں بھی بھول جاتی ہیں۔ لیکن حضرت سیدہ 18 لاشیں تو وہ تھے جو آپ کے جگر کے ٹکڑوں کے تھے، بنو ہاشم کے تھے، لیکن پھر بھی سیدہ نے کسی فرض کو ترک نہیں کیا۔ فرض تو فرض، حضرت سیدہ رات کی جو نفل ادا کیا کرتی تھی، رات کے نوافل بھی سیدہ نے ترک نہیں کیے۔ حضرت سیدہ نے جب نفل ادا کیے ہوں گے اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوں گے تو سیدہ کے قلب میں کیا ہوتی ہوگی؟ جب حضرت امام علی مقام روانہ ہوئے تھے آخری بار سیدہ سے ملاقات کر کے، تو ایک روایت میں ہے کہ امام رکے تھے اور رک کے امام نے پیچھے دیکھا تھا سیدہ کی طرف، کیونکہ رخصت کرنے والی سیدہ ہی تھی۔ اس وقت امام نے حضرت سیدہ کو مخاطب کر کے ایک جملہ کہا تھا، اس جملے پر توجہ چاہتا ہوں۔ امام نے حضرت سیدہ زینب زہرا سے کہا تھا کہ یا اختی لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، اے میری بہن رات کی عبادت کے بعد جب تم دعا کرتی ہو تو اس دعا میں اپنے بھائی حسین کو فراموش نہ کر دینا۔ امام جانتے تھے کہ میری بہن رات کو عبادت کرتی ہے، مصلے پہ کھڑی رہتی ہے، سجدے کرتی ہے، رب کی بارگاہ میں جولیاں پھیلاتی ہے۔ تو امام جب آخری سفر کے لیے جا رہے تھے تو اس وقت امام رکے تھے اور امام نے سیدہ سے وصیت کی تھی کہ میری بہن تمہارا بھائی کو جا رہا ہے، آپ واپس نہیں لوٹے گا، لیکن تم رات کے نفلوں کے بعد دعا میں اپنے اس بھائی کو فراموش نہ کرنا۔ ذرا سوچئے کہ اس رات 61 ہجری کی محرم کی 11ویں رات حضرت سیدہ نے جب نوافل ادا کیے ہوں گے اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوں گے تو امام حسین تو یاد آئے ہوں گے، وہ حسین جن کا جسد اکبر خیمے سے باہر نکال کر بناتے تھا، جس جسد اکبر پہ گھوڑے دوڑ چکے تھے۔ حضرت سیدہ نے جس نفس کے ساتھ رات گزاری وہ اپنی جگہ، لیکن کس حوصلے سے گزاری، کس وقار سے گزاری، خاندان نبوت کے وقار کا کس طرح خیال رکھا۔ اگر یہ امت ساری زندگی میں قیامت تک حضرت سیدہ کی عظمت کو سلام پیش کرتے رہے تو حق ادا نہیں ہوتا۔ تاریخ میں ایک ہی عورت ہے سیدہ زینب، جس نے یہ منظر دیکھے ہیں، یہ کرم دیکھے ہیں، اور اس جرأت کے ساتھ، اس حوصلے کے ساتھ آپ نے یہ سب کچھ برداشت کیا ہے اور اس آزمائش سے گزری۔ علامہ اقبال ویسے نہیں کہتے کہ یہ جو حدیث عشق ہے کربلا کی داستان، اس کی دو بات ہیں، ایک امام علی مقام نے رقم کیا اور دوسرا حضرت زہرا پاک کی نقطۂ جگر حضرت سیدہ زینب نے رقم کیا۔
وہ وقت آتا ہے کہ جب قافلہ روانہ ہوتا ہے کوفہ کی طرف، قیدیوں کا قافلہ جا رہا ہے، فاتح فوج جو اپنے آپ کو اپنے ذوق کے مطابق فاتح سمجھ رہی تھی، وہ فتح کی شادیانے میں آ رہے تھے۔ اونٹوں کی پشتوں پر قیدیوں کو سوار کیا گیا۔ اب جب وہ مقام آیا کربلا کا کہ جہاں زمین کی سطح تھوڑی بلند تھی اور شہداء کی لاشیں وہاں سے قریب سے اور نظر بھی آ رہے تھے، حضرت سیدہ زینب کی نگاہ اٹھ اٹھ کے ادھر ہی جاتی تھی جدھر ان کے جگر کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ حضرت گرامی کربلا کے مقدار کا منظر کیا تھا، ہر ایک کے بیان کرنے کا انداز اتنا ہے کہ 10ویں کی شام کو، 11ویں رات کو، 11ویں کے دن کو کربلا کے مقدار کا کیا منظر تھا، ہر ایک کا انداز اتنا ہے، لیکن ادیب رائے پوری کا تخیل اپنا تھا۔ اس نے جب تصور میں وہ منظر دیکھا آنکھیں بند کر کے، تو اس نے کہا کہ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریز پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریز پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریز پر۔ حضرت سیدہ نے اس سمت دیکھا جدھر فاتح مقدسہ تھے، خون میں لطپت تھے، بے گور و کفن تھے، ہوا چل رہی تھی اور ان پر مٹی ڈال رہی تھی، تو قرب کی اس انتہا کی کیفیت میں حضرت سیدہ نے اپنا رخ گنبد خضرا کی طرف کیا، سرکار کے روضہ اطہر کی طرف کیا، مدینہ پاک کی طرف کیا اور اپنے نانا کو صدا کیا۔ حضرت سیدہ پاک کی یہ کلمات تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ آپ مدینہ طیبہ کی طرف رخ کرتی ہیں، سرکار کو پکارتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا محمد آہو یا محمد آہو، صلی علیک اللہ و ملک السماء، آذا حسین بالآراء، مزمل بالدماء، مقطع الاعضاء، یا محمد آہو یا محمد آہو، وبناتک سبایا وذریتک مبتلا، تسقی علیہ السماء، یا محمد آہو یا محمد آہو۔ آپ رحمت عالم کو آواز دیتی ہیں کہ نانا یہ دیکھیے وہ حسین جس کی خاطر آپ سجدے لمبے کیا کرتے تھے، وہ حسین جس کی آپ خوشبو سنا کرتے تھے، وہ حسین جسے آپ کندھوں پہ بٹھایا کرتے تھے، وہ حسین جسے آپ گود میں اٹھایا کرتے تھے، ظالموں نے اس حسین کو شہید کر دیا ہے۔ یہ دیکھیے اس حسین کا چہرہ خون میں ڈوبا ہوا ہے، یہ دیکھیے اس کے جسد حضر کو گھوڑوں کے سموں سے پامال کیا گیا ہے، یہ دیکھیے آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنا دیا گیا ہے، یہ دیکھیے آپ کے بیٹوں کو ذبح کر دیا گیا ہے، ان کے اجساد کو کاٹ دیا گیا ہے، بے گور و کفن لاشیں میدان کربلا میں پڑے ہیں، ہوا چل رہی ہے تو ان میں گرد پھٹ ڈال رہی ہے، یا محمد آہو یا محمد آہو۔ ذات گرامی امت کا طریقہ ہے، معمول ہے 14 صدیوں سے، صحابہ بھی مشکل میں سرکار کو پکارتے تھے، تابعین بھی مشکل میں سرکار کو پکارتے تھے، علماء بھی مشکل میں سرکار کو پکارتے ہیں، صوفیاء بھی مشکل میں سرکار کو پکارتے ہیں، متقی بھی پکارتے ہیں، گنہگار بھی پکارتے ہیں، لیکن جب سیدہ نے کربلا کے ریگزار سے محمد عربی کو صدا دی ہوگی تو سرکار کے قلب نازک پہ کیا گزری ہوگی۔ اب یہ قافلہ جا رہا ہے اور کرب کی کوئی ایک داستان نہیں ہے۔ آپ اگر عراق جانے کا اتفاق ہو تو وہاں پر کربلا سے کچھ فاصلے پر ایک مزار ہے ایک سیدہ کا، جن کا ذکر کتابوں میں ہمارے یہاں نہیں ملتا، حضرت سیدہ شریفہ بنت حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہاں پر جو ان کے مزار پر
کیفیت ہے اس سے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ایسی ہستی یہاں آرام کر رہی ہے جس کا محمد عربی سے کوئی خاص تعلق ہے، اور وہاں پر آپ کی مقبولیت و محبوبیت کا یہ عالم ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عراق کی سرزمین پر اللہ کے جو انتہائی مقرب لوگ ہیں وہ نسلیوں میں سے کشتی حضرت شریفہ بنت حسن کی ہے۔ وہاں پہ ہزاروں بیدر لگے ہوئے ہیں، اور آپ کا القاب وہاں پہ یہ معروف ہے تقدورۃ العلویہ، کہ جس مریض کو کہیں شفا نہیں ملتی وہ آپ کی قبر انور پہ آ کے رب کی رحمت کو آواز دیتا ہے تو اللہ کرم فرماتا ہے۔ لاکھوں لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں شفا ملی ہے تو حضرت سیدہ کی برکت سے ملی ہے، تو وہاں لکھا ہے کہ ان کا وصال کیسے ہوا، کہ آپ بھی اس قافلے میں تھی، آپ بیمار تھی، آپ نے بھی بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، یہ جو قرب تھا یہ کوئی سیدہ زینب کا اکیلا نہیں تھا، حضرت رباب کا سینہ بھی چلنی تھا۔ انہوں نے جب حضرت معصوم علی اصغر امام علی مقام کو دیے تھے کہ پانی کے لیے امام لے کے گئے تھے، اس وقت وہ پیاسے تھے، بلک رہے تھے، لیکن سانسیں تو لے رہے تھے، لیکن جب واپس آئے تو جناب علی اکبر خاموش تھے۔ حضرت رباب اپنے علی اکبر کو فراموش نہیں کر سکتی تھی۔ آپ 1 سال بعد میں زندہ رہی، اور حضرت رباب کے بارے میں آتا ہے ساری زندگی کبھی سائے میں نہیں بیٹھی، ساری زندگی کبھی سائے میں نہیں بیٹھی، سایہ آ جاتا تو انہیں کربلا والے یاد آ جاتے، ساری زندگی کربلا کے تصور میں گزاری ہے۔ اسی طرح حضرت شریفہ بنت حسن، انہوں نے بھی پیاس برداشت کی، بھوک برداشت کی، صدمے اٹھائے، آنکھوں کے سامنے حضرت قاسم جیسا بھائی شہید ہوا، حضرت حسین جیسے چچا شہید ہوئے، آپ نے بھی سب کچھ دیکھا، بیمار ہوئی تو وہاں پہ لکھا ہے کہ جب قافلہ جا رہا تھا قیدیوں کا تو اس وقت آپ کی طبیعت زیادہ بگڑتی ہے اور آپ سواری سے نیچے گزر کے جاتی ہیں۔ جس وقت آپ نیچے گری ہوگی تو حضرت سیدہ زینب کے قلب پہ کیا گزر ہوگی کہ حسن جیسے بھائی کی نشانی ہے، قیدی بن کے جا رہی ہے، بیمار ہے اور سواری سے نیچے گرتی ہے، اور وہیں پہ آپ کا وصال ہوتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین وہاں پہ آپ کی تدفین کر کے قیدیوں کے ساتھ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جب حضرت سیدہ زینب نے، جب حضرت سیدہ شہربانو نے، جب حضرت سیدہ رباب نے، جب حضرت سکینہ نے حضرت شریفہ بنت حسن کو وہاں دفن کر کے سفر آگے شروع کیا ہوگا تو ان کی قلب میں کیا گزری ہوگی۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گنبد خضرا کے مکین رحمت عالم کو آواز دیتے ہیں، معروف قصیدہ ہے آپ کا، ان دل کیا رین الصبا یوم الہ رب الحرم۔ یہ الغیب کا سکھایا ہوا طریقہ ہے کہ مشکل آئے تو محمد عربی کو آواز دینا۔ ان دل کیا رین الصبا یوم الہ رب الحرم بلغ سلامی زوجۃ فیہا النبی المحترم۔ اور اس کا جو مقطع ہے آپ عرض کرتے ہیں یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین ادرک لذیل العابدین محبوس علی الظالمین فی الموقع والمزدحم۔ ذات گرامی رحمت عالم کو 14 صدیوں سے امت آواز دے رہی ہے، یا رسول اللہ کہہ کے کوئی پکارتا ہے، یا حبیب اللہ کہہ کے کوئی پکارتا ہے، یا جد الحسن والحسین کہہ کے قبلہ شاہی پکارا کرتے تھے، کوئی کس طرح پکارتا ہے، کوئی کس طرح پکارتا ہے، لیکن جب حضرت امام زین العابدین نے، جب حسین کے شہزادے نے کربلا سے یا رحمت للعالمین کہہ کے پکارا ہوگا تو گنبد خضرا کے مکین پہ کیا گزری ہوگی۔ آپ کے قصیدے کا ترجمہ تو بہت سارے عالموں نے کیا، لیکن شیخ القرآن علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ محبت والے تھے اور ترجمہ بھی بڑا خوب کیا۔ آپ ترجمہ کرتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام باد صبا کو اپنا قاصد بناتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ میرا پیغام مدینہ پہنچا۔ صبا سے کہتے
فرماتے ہیں کہ اے باد صفا، اگر تیرا گزر کبھی مدینہ سے ہو تو وہاں پہاڑ کے دامن میں میرا نانا یمنی چادریں اوڑھ کے سویا ہوا ہے. میرے نانے سے کہنا کہ تمہارا زین العابدین تمہیں سلام کہتا ہے، اور میرے نانا سے کہنا کہ وہ حسین جس کو آپ چوما کرتے تھے ظالموں نے اسے شہید کر دیا ہے. جس ڈیرے پہ آپ بوسے دیا کرتے تھے وہ چہرہ آج خون میں لپٹ ہے. جس جسد کو آپ بوسے دیا کرتے تھے اس جسد اندر کو گھوڑوں کے سموں سے پامال کیا ہے. حضرات گرامی، میں مختصر کرتا ہوں. قافلہ کوفہ میں پہنچتا ہے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں. قیدیوں کا قافلہ. ابن زیاد پوچھتا ہے حضرت سیدہ زینب کے بارے میں کہ یہ خاتون کون ہے. بتایا جاتا ہے کہ یہ حیدر کرار کی بیٹی ہے، رسول اللہ کی نواسی ہے، حسنین کی بہن ہے. اور اس وقت ابن زیاد سمجھتا ہے کہ کربلا میں ہم جیت گئے ہیں اور خاندان نبوت رسوا ہو گیا ہے. اس نے ایک خطبہ دیا مختصر تھا اور کلام کا آغاز کیا الحمدللہ سے. اس نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. حضرت سیدہ سے مخاطب ہو کے کہا کہ تمہارا خاندان ذلیل و رسوا ہو گیا. اللہ کا شکر ہے جس نے تمہارے خاندان پہ ذلیل کیا. تو حضرت سیدہ نے تو کتنے دیکھے تھے، کر کتنے دیکھے تھے، لیکن جب ابن زیاد کا جملہ سنا تو علی کی بیٹی نے وہ جواب دیا جو علی کی بیٹی ہی دے سکتی ہے. حضرت سیدہ نے جواب میں ایک جملہ کہا، اس جملے پر توجہ چاہتا ہے. آپ نے ابن زیاد کو مخاطب کیا اور فرمایا الحمدللہ الذی اکرمنا بمحمد وطہرنا تطہیرا. اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں محمد عربی کے ذریعے عزت دی ہے اور ہر پلیتی کو ہم سے دور کر دیا. اب اس جملے کا معنی کیا ہے ذرا اس پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں. ابن زیاد نے کہا تھا کہ تمہارا خاندان رسوا ہو گیا ہے. تو حضرت سیدہ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں محمد عربی کے ذریعے عزت دی ہے. معنی کیا تھا؟ سیدہ نے بتایا وہ اور لوگ ہیں جن کی عزت تخت و تاج کی محتاج ہوتی ہے، اقتدار کی محتاج ہوتی ہے. حسین کی عزت تخت کی محتاج نہیں، اقتدار کی محتاج ہے. حسین کو بلندی محمد عربی نے اپنے کندھوں پہ بٹھا دی تھی. حسین نانے کے کندھوں پہ بیٹھا ہو تب بھی عزت کا تاج حسین کے سر پر ہے، اور حسین کا دستے اثر گھوڑوں کے سروں کے نیچے پامال ہو رہا ہو تب بھی عزت حسین کے کندھوں پہ ہے. آپ نے فرمایا تم حسین کا سر تن سے جدا تو کر سکتے ہو لیکن تم عزت کا تاج حسین سے نہیں چھین سکتے. عزت کل بھی حسین کے کندھوں میں تھی، عزت آج بھی حسین کے. آپ دیکھیے کہ تاریخ کے اوراق پر ابن زیاد کے جملے بھی موجود ہیں اور سیدہ پاک کا خطبہ بھی موجود ہے. 14 صدیاں بیت چکی ہیں. آج ہر شخص آزادی سے فیصلہ کر سکتا ہے کہ کس کی بات سچی ہے. یزید نے کہا تھا، ابن زیاد نے کہا تھا کہ ہم جیت گئے ہیں، تم رسوا ہو گئے ہو. حضرت سیدہ نے فرمایا تو غلط سمجھا ہے، ہم اپنی عزت میں تخت و تاج کے محتاج نہیں ہیں. آپ دیکھیے نا کہ دو چیزوں کی قربانی مشکل ہوتی ہے، ایک جان کی، ایک اقتدار کی. جان کتنی پیاری ہے ہر شخص جانتا ہے، اور اقتدار کے بارے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عباسیوں کی تاریخ دیکھیں. اقتدار کے لیے بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے، اقتدار کے لیے باپ بیٹے کو قتل کر دیتا ہے. عثمانیوں کی تاریخ دیکھیں، برے صغیر میں آئے تو مغلوں کی تاریخ دیکھیں، خلجیوں کی تاریخ دیکھیں. بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، آنکھیں نکال رہا ہے. کیا کچھ نہیں ہوتا اس اقتدار کے لیے. اقتدار قربان کرنا بھی مشکل ہوتا ہے اور جان قربان کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. لیکن سلام کیجیے محمد عربی کے شہزادوں پر، سلام کیجیے امام حسن مجتبیٰ کو اور امام حسین شہید کربلا کو. سرکار کے ایک نواسے میں وقت آیا تو امت کے لیے اقتدار کو ٹھوکر مار دی، اور وقت آیا تو دوسرے نے اپنی جان بھی دین پہ قربان کر دی. اور توجہ کے قابل بات یہ ہے کہ سرکار نے دونوں کی خبریں پہلے دی.
جو قربانی حسن مجتبیٰ نے دی اس کی قبر بھی سرکار نے پہلے دی، اور جو قربانی امام حسین نے دی اس کی قبر بھی سرکار نے پہلے دی۔ اور کس موقع پہ سرکار نے حضرت حسن مجتبیٰ کی قربانی کا ذکر کیا کہ اقتدار کو ٹھوکر مارے گا امت کو خودریزی سے بچانے کے لیے، تو سرکار نے جو جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا اِنَّا ابنی سید، کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، اور سید کہتے ہیں اس کا تعلق۔ اب یہاں پہ سرکار نے سید کا لفظ بطور خاص کو استعمال کروایا، اس پہ کوئی بھی ہمت ہو سکتی ہے، لیکن یقیناً ایک بات یہ بھی ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حسین نے اقتدار چھوڑ دیا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اب سردار کوئی اور بن گیا ہے، امام حسن اب سردار نہیں، تو سرکار نے فرمایا ابنی ھذا سید، میرا بیٹا سردار ہے، یہ تخت پہ بیٹھے تو بھی سردار نہیں ہے، یہ تخت پر ٹھاکر والے تو بھی سردار نہیں ہے، یہ اپنی سرداری میں تخت کا محتاج نہیں ہے۔ حضرات گرامی، خاندان نبوت اپنی عظمتوں میں نہ اقتدار کا محتاج ہے نہ تخت کا محتاج ہے۔ جب حضرت سیدہ نے فرمایا الحمدللہ الذی اکرمنا بمحمد وطہرنا تطہیرا، تو اس وقت ابن زیاد کی سیانہ ہو گیا، خفت بھی محسوس کی، وہ تو کچھ اور جاتا تھا، لیکن سیدہ نے جملہ ایسا کہا کہ سید کو رسوا کر کے رکھ دیا۔ آپ دیکھیے فیصلہ کرنا آسان ہے، وہ جو کہتا تھا کہ ہم نے عزت پالی ہے تم دلیل ہو گئے، آپ پوری دنیا دیکھ سکتے ہیں۔ آج 11ویں کی رات کو جہاں بھی ابن زیاد کا نام آئے گا یا یزید کا نام لیا جائے گا، لعنت کے ساتھ لیا جائے گا، شرط ہو یا حق ہو، عظمتوں کے ترانے حضرت امام حسین کی پڑے جاتے ہیں۔ حضرت سیدہ نے اسی وقت فرما دیا تھا کہ عزت ہمیں خدا نے عطا کی ہے اور محمد عربی کے وسیلے سے عطا کی ہے، محمد عربی کی برکت سے عطا کی ہے۔ عزت کا تاج کل بھی حسین کے سر پر تھا اور عزت کا تاج آج بھی حسین کے سر پہ ہے۔ حسین کے جسم کے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں لیکن حسین کے سر سے عزت کا تاج اتارا نہیں کر سکتا۔ اس وقت اس بدبخت نے ایک اور جملہ کہا خفت کو بٹانے کے لیے، اس نے کہا دیکھا کس طرح اللہ نے تمہارے خاندان کو تباہ کیا ہے، آپ سارے قتل ہو گئے، لاشوں کے گھوڑے دوڑے ہیں، خواتین کو قیدی بنا دیا گیا ہے، کوئی بچہ ہی نہیں ہے تمہارے خاندان میں۔ اس نے یہ جملہ کہا تو حضرت سیدہ کا دل بھر آیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھیں چھلکنے لگی، لیکن وہ علی کی بیٹی تھی، یہ موقع جواب دینے کا تھا۔ حضرت سیدہ نے سب کیا، کرب جیسا بھی تھا، جو کام آپ کے ذمہ تھا آپ نے اسے ہر شخص سے مقدر جانا، اور آپ نے ابن زیاد کو اس پر بھی منہ توڑ جواب دیا۔ حضرت سیدہ کا جملہ سنیے اور حضرت سیدہ کی عظمت کو سلام پیش کیجیے۔ ابن زیاد نے کہا دیکھا تمہارا خاندان کیسے تباہ ہوا ہے، ماں سارے قتل ہو گئے ہیں، عورتیں قیدی بن گئی ہیں، کوئی بچہ ہی نہیں ہے، تمہارے خاندان کو ہم نے مٹا دیا۔ وہ کمینہ یہ نہیں جانتا تھا کہ رب جس کو الکوثر کہے اس کو کون مٹا سکتا ہے۔ اس نے کہا دیکھا خاندان تمہارا کیسے مٹایا ہے؟ حضرت سیدہ پاک نے جواب میں ایک جملہ فرمایا۔ ابن زیاد کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھو تم پر پانی بند کیا ہے، بچے پیاس سے ملتے ہیں، پھر تمہارے مردوں کو شہید کیا ہے، عباس کے بازو قلم کیے ہیں، اولو محمد کو شہید کیا ہے، امام علی مقام کو شہید کیا ہے، قاسم علی اکبر کو شہید کیا ہے، علی اصغر کو شہید کیا ہے، لاکھوں کے گھوڑے دوڑائے ہیں، قیدوں کو آگ لگائی ہے، خواتین کو قیدی بنایا ہے، آپ نے بیمار کے منہ میں بیڑیاں ڈالی ہے، گردن میں توپ ڈالا ہے۔ اس کا اشارہ تو اس طرف تھا، تو یہ سب کچھ تو ہوا تھا، لیکن حضرت سیدہ نے جواب کتنا خوبصورت دیا۔ آپ نے اس کی باتیں سن کے جواب میں ایک ہی جملہ اچھا فرمایا۔ اس نے کہا دیکھا یزید کا جملہ یہاں سے شروع ہوا تھا، تم نے دیکھا کہ تمہارے خاندان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ حضرت سیدہ نے جواب میں فرمایا کہ ما رأیت الا خیر، علماء کی توجہ چاہتا ہوں۔ حضرت سیدہ زینب نے فرمایا ما رأیت الا خیر، آپ نے فرمایا
اتنا سب کچھ دیکھ چکی تھی، لیکن آپ نے ابن زیاد کے دربار میں کہا، علی کی بیٹی نے کہا، میں نے خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا، مانا کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے بچوں کو پیاس سے تڑپتے دیکھا ہے، لیکن اس میں بھی ان کے لیے خیر نہیں دیکھی ہے۔ میں نے فرات کے کنارے پر عباس کے بازو کٹتے دیکھے ہیں، لیکن اس میں بھی عباس کے لیے خیر ہی دیکھی ہے۔ میں نے اولو محمد کے لاشیں تڑپتے دیکھے ہیں، لیکن اس میں بھی ان کے لیے خیر ہی دیکھی ہے۔ میں نے قاسم و علی اکبر کو شہید ہوتے دیکھا ہے، ان کے جسم شہید ہوتے دیکھے ہیں، لیکن اس میں بھی ان کے لیے خیر دیکھی ہے۔ میں نے امام علی مقام کی شہادت کا منظر بھی دیکھا ہے، زخموں سے چھلنی ہو کر گھوڑے کی سین سے زمین پہ آ کے دیکھا ہے، لیکن اس میں بھی حسین کے لیے خیر ہی دیکھی ہے۔ میں نے شہداء کے سر تنوں سے جدا ہوتے دیکھے ہیں، لیکن اس میں بھی ان کے لیے خیر دیکھی ہے۔ میں نے سادے مقدسہ پہ گھوڑے توڑتے دیکھے ہیں، لیکن اس میں بھی ان شہیدوں کے لیے خیر دیکھی ہے۔ خیمے چلتے دیکھے ہیں، لیکن اس میں بھی آل محمد کے لیے خیر دیکھی ہے۔ آپ نے بیمار کے پاؤں میں پیڑیاں اور گردن میں توڑ دیکھا ہے، لیکن اس میں بھی اس کے لیے خیر دیکھی ہے۔ میں نے خاندان نبوت کی عورتوں کو قیدی بنتے دیکھا ہے، لیکن اس میں بھی اس کے لیے خیر دیکھی ہے۔ اب سیدہ کی اسلام کا معنی کیا تھا؟ ایک جو آپ کی توجہ چاہتے ہوئے سیدہ نے یہ جملہ ارشاد فرما کر کہ میں نے خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا، گویا ابن زیاد سے یہ کہا کہ تم ایمان کا سر ان کے تن سے جدا تو کر سکتے ہو، لیکن خیر والے محمد سے جدا نہیں کر سکتے۔ خیر کل بھی والے محمد کے پاس تھی، خیر آج بھی والے محمد کے پاس ہے، اور قیامت کی صبح تک خیر والے محمد کے پاس ہے۔ خیر والے محمد کے پاس ہے، اور پھر اس کے پاس ہے جو عید کی چوکھٹ پہ جھک جاتا ہے۔ ایک مثال عرض کرتا ہوں، اور بن یزید ریاحی رضی اللہ تعالیٰ، آپ کو شخصیت ہے کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے جب 10ویں کی شروع خطبہ ارشاد فرمایا تھا، تو آپ کے خطبے کا ارشاد جو اصل تھا وہ صرف حر پہ ہی ہوا۔ آپ نے بتایا میں کون ہوں، لیکن یزیدیوں پر کوئی اثر نہیں ہوا، لیکن حر پہ کرم ہوا، حر کو خیر مل گئی، اور اس نے یزیدیوں کو چھوڑا اور امام علی مقام کی قدموں میں آ گیا، جان امام علی مقام پر نچھاور کر دیا۔ لیکن سوال توجہ کے قابل یہ ہے کہ امام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا وہ تو 22,000 یزیدیوں نے سنا تھا، اور وہ جو یزیدی اس لشکر میں تھے وہ سارے کلمہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، اور میں سے بہت سارے ایسے بھی تھے جو سر پہ امامہ سجاتے تھے، خود کو محدث کہلواتے تھے، مفسر کہلواتے تھے، لیکن امام نے خطبہ ارشاد فرمایا تو کسی پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اثر ہوا تو صرف حضرت حر پہ ہوا، انہوں نے یزید کا لشکر چھوڑا، امام کی قدموں میں آ گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ خطبے کا اثر باقی لوگوں پہ کیوں نہیں ہوا؟ تقدیر بدلی تو فقط حر کی کیوں بدلی؟ آل محمد فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ تھی کہ حر نے ایک موقع پر نبی کی بیٹی کا ادب کیا تھا، حضرت مخدومہ کونین کا ادب کیا تھا، سیدہ کائنات کا ادب کیا تھا۔ اور موقع کون سا تھا کہ جب امام علی مقام کوفہ کی طرف تشریف لا رہے تھے مکہ سے، آپ جب قادسیہ کے مقام پر پہنچے ہیں، ابھی قادسیہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر تھے، تو ایک دستے نے حضرت امام علی مقام کا رستہ روکا۔ اس دستے کے سپہ سالار حر بن یزید ریاحی تھے۔ جب رستہ روکا تو امام پاک نے پوچھا کہ کیوں روکا گیا ہے؟ حضرت حر نے جواب دیا کہ آپ کیوں آئے اس دفعہ؟ تو امام نے فرمایا مجھے کوفی میں خطوط لکھ کے بلایا ہے، جہاں سے وہ خود گئے، کوفے والوں نے بلایا ہے تو میں آیا ہوں۔ اور نے کہا میں نے خط لکھا بھی نہیں ہے، نہ خط لکھنے والوں سے میرا کوئی تعلق ہے، نہ میں انہیں جانتا ہوں، مجھے تو گورنر نے بھیجا ہے ابن زیاد نے
اور میرا کام یہ ہے کہ اب آپ یہاں سے کہیں جا نہیں سکتے۔ امام نے فرمایا کہ اگر کوفیوں کی نیت بدل گئی ہے، ارادے بدل گئے ہیں تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ اس نے کہا آپ واپس نہیں جا سکتے۔ تو اس وقت امام نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ایک سخت جملہ کہا ان سے، آپ نے فرمایا تجھ پر تیری مان ہوئی۔ علماء جانتے تھے کہ عرب معاشرے میں یہ ان کا عمومی انداز تھا کہ جب کوئی کسی پہ ناراض ہوتا، سخت جملہ کہتا تو اس کو کیا دیتا کہ تیری ماں ملتے ہوئے۔ تو امام علی مقام نے بھی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اس سے یہ جملہ کہہ دیا۔ اب جب امام نے یہ جملہ اس سے مخاطب ہو کے فرمایا تو جواب میں اور میں حضرت امام علی مقام کو جواب کیا دیا تھا وہ سنیے۔ اور میں امام کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے حسین، عرب کا بڑے سے بڑا شخص بھی اگر میری ماں کے بارے میں یہ کلمات کہتا تو میں اس کی ماں کو اپنی ماں کے برابر کر دیتا۔ یعنی جو جملہ وہ میری ماں کے بارے میں بولتا ویسا ہی جملہ میں اس کی ماں کے بارے میں بولتا۔ لیکن اے حسین، آپ کی ماں کو میں اپنی ماں کے برابر نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ حبیب خدا کی لگتے ہیں، رحمت عالم کے جگر کا ٹکڑا ہے، انہیں میں اپنی ماں کے برابر نہیں کر سکتا، آپ کو جواب نہیں دے سکتا۔ اور میں اس موقع پر حضرت سیدہ کا عدد کیا تھا۔ اس عدد کی برکت سے رب نے یہ عزت عطا کی کہ یزیدیوں سے نکال کر حسینیوں میں داخل کر دیا، لڑکیوں سے نکال کر خیر والوں میں داخل کیا۔ گویا خیر والے محمد کے قدموں میں ہے اور پھر ان کو ملتی ہے وہ ان کی چوکھٹ پہ جھک جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اگر اور نہ آتے وہیں پہ رہتے تو جہاں پہ 22,000 پہ لعنت برس رہی ہے ان بھی انہیں کے ساتھ ہوتے، لیکن سیدہ زہرا کی عدد کی برکت سے رب نے کرم فرما دیا کہ آج آپ جدھر جائیں، جس محلے میں جائیں، جس گلی میں جائیں، جس شہر میں جائیں، جہاں حضرت امام علی مقام کی عظمت کو سلام کیا جا رہا ہے، ساتھ حر کی عظمت کو بھی سلام کیا جا رہا ہے۔ اور آخری بات عرض کروں، یہ قافلہ دمشق پہنچتا ہے، طویل داستان ہے۔ حضرت امام زین العابدین وہاں پر 3 مطالبات پیش کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں سر ہمارے حوالے کیے جائیں اور قافلے کی واپس مدینہ روانگی کا بندوبست کیا جائے۔ دوسرا مطالبہ آپ کا یہ ہوتا ہے کہ قاتل کو سزا دی جائے جو ہمارے حوالے کیا جائے۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا کہ جمعہ کا دن ہے، خطبہ میں دمشق کی مسجد تھی۔ تو یزید نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم سروں کی حوالگی بھی کرتے ہیں، آپ کو واپس بھیجنے کا بندوبست بھی کرتے ہیں۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کی ذمہ یہ تفویض ہوا کہ آپ اس قافلے کو لے کے واپس مدینہ جائیں اور بحفاظت مدینہ طیبہ میں پہنچائیں۔ پھر معاملہ آیا کہ قاتل کون ہے؟ تو یزید نے پوچھا ہاں کس نے قتل کیا ہے؟ خولی کا نام دیا گیا۔ خولی سے جب پوچھا تو اس نے کہا میں نے نہیں کیا، شمر نے کیا ہے۔ شمر سے پوچھا تو شمر نے کسی اور کا نام دیا، یہاں تک کہ آخر میں جس کا نام دیا گیا اس نے کہا کہ میں نے حسین کو قتل نہیں کیا، مجھے کیا ضرورت تھی، میرا کون سا اقتدار جا رہا تھا، میرے تخت کو کون سا خطرہ تھا۔ حسین کا قاتل وہ ہے جس کے اقتدار کو حسین سے کرتا ہے۔ یزید نے جب دیکھا کہ بات اسی کی طرف آ رہی ہے تو اس نے کہا کہ یہ معاملہ بات نہیں ہو سکتا، اس کو رہنے دیں۔ تو امام سے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ خطبہ دینا چاہتے ہیں تو خطبہ دیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اس وقت خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ کی فصاحت، آپ کی بلاغت، آپ رحمت عالم کی فصاحت و بلاغت و خطابت کے وارث تھے۔ اور جب آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، ہم سے کلام کا آغاز کیا، پھر سرکار کو ضرورت پڑا، پھر اپنا تعارف کروایا۔ آپ نے فرمایا جو جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ جان لیں کہ میں علی بن حسین ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جو محمد عربی کے کندھوں کی سواری کیا کرتا تھا، میں اس کا بیٹا ہوں جو جنت کے جوانوں کا سردار ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو پیاسا شہید کیا گیا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے گلے پہ خنجر چڑھایا گیا ہے۔ آپ نے جب کربلا کے مظالم کی طرف اشارے کرنا شروع کیے تو دربار میں اس وقت مسجد میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے
جب ان کو معلوم ہوا کہ اس طرح ظلم کیا گیا ہے، یہ وہاں پہ کمیٹی کی گئی ہے، تو آپ کے خطبے کی تاثیر کی تھی، لوگوں میں وہ غصہ پیدا ہونا شروع ہوا. تو یزید نے محسوس کیا کہ اگر خطبہ اسی طرح جاری رہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ میرے خلاف اٹھ پڑے. تو اس طریقہ اختیار کیا اور مؤذن سے کہا کہ مؤذن اذان ہو. مؤذن نے اذان کرنی شروع کی. اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. تو امام علیہ السلام نے خطبہ موقوف کر دیا، خاموش ہو گئے. اذان کے کلمات کا جواب دیا. اس نے پھر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ نے پھر جواب دیا. پھر مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، اس کے سوا عبادت کی کوئی لائق نہیں. تو امام رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم تو زبان سے گواہی دے رہے ہو، ہم خون سے گواہی دے کے آئے ہیں، گوشت سے گواہی دے کے آئے ہیں، قربانیاں دی ہیں ہم نے، جانیں دے کے گواہیاں دی ہیں. اور پھر مؤذن نے کہا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ. جب اس نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو حضرت امام رضی اللہ عنہ نے مؤذن کو مخاطب کیا، فرمایا باللہ یا مؤذن علیہ کا اسکت. اے مؤذن تجھے خدا کا واسطہ چپ ہو جا. مؤذن خاموش ہوا تو آپ نے یزید کی طرف دیکھا اور یزید سے مخاطب ہو کے ایک سوال کیا. آپ نے فرمایا کان محمد جدی ام جدک. اے یزید یہ بتا کہ محمد تیرے نانے کا نام ہے یا میرے نانے کا نام ہے؟ اب یزید کو کہنا پڑا کہ محمد عربی آپ کے نانے کا نام ہے. امام علیہ السلام نے ایک سوال کیا، جواب ملا تو آپ خاموش ہو گئے. لیکن توجہ چاہتا ہوں کہ سوال کرنے کا کوئی مقصد تو تھا. مقصد یہ تھا کہ آپ دنیا والوں پہ واضح کرنا چاہتے تھے کہ جنگ جیتا کون ہے. آپ بتانا چاہتے ہیں کہ یزید نہیں جیتا، کربلا میں حسین جیتے ہیں. آج آپ نے فرمایا اگر دمشق کی جامع مسجد میں بھی اذان دی جا رہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی کہا جا رہا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہا جا رہا ہے، اس کا معنی ہے کہ کربلا میں حسین جی کا ہے. اور تو کسی نے کہا تھا انچار کی سن کر کی بات ختم کرتا ہوں کہ میدان کربلا میں ہوا کارساز کون، میدان کربلا میں ہوا کارساز کون، گزرا ہے بخشیوں میں عبادت گداز کون. اور مسجد کی ہر ستون سے آتی ہے یہ صدا، دیتے نصر حسین کو پڑھتا نماز کون ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وہ حسین جس کی آپ خوشبو ہوا کرتے تھے، وہ حسین جسے آپ کندھوں میں بٹھایا کرتے تھے، وہ حسین جسے آپ گود میں اٹھایا کرتے تھے. ظالموں نے اس حسین کو شہید کر دیا ہے. یہ دیکھیے اس حسین کا چہرہ خون میں ڈوبا ہوا ہے. یہ دیکھیے اس کے جسد حسن کو گھوڑوں کے سبو سے پامال کیا گیا ہے. یہ دیکھیے آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنا دیا گیا ہے. یہ دیکھیے آپ کے بیٹوں کو ذبح کر دیا گیا ہے، ان کے اجساد کو کاٹ دیا گیا ہے. بے گور و کفن لاشیں میدان کربلا میں پڑے ہیں. ہوا چل رہی ہے تو ان میں گرد پٹ ڈال رہی ہے، یا محمد آؤ یا محمد آؤ. ذات گرامی امت کا طریقہ ہے، معمول ہے 14 صدیوں سے. صحابہ بھی مشکل میں سرکار کو پکارتے تھے، تابعین بھی مشکل میں سرکار کو پکارتے تھے، علماء بھی مشکل میں سرکار کو پکارتے ہیں، صوفیاء بھی مشکل میں سرکار کو پکارتے ہیں، متقی بھی پکارتے ہیں، گنہگار بھی پکارتے ہیں. لیکن جب سیدہ نے کربلا کے ریگزار سے محمد عربی کو صدا دی ہوگی تو سرکار کے قلب نازک پہ کیا گزری ہوگی. اب یہ قافلہ جا رہا ہے اور قلب کی کوئی ایک داستان نہیں ہے. آپ اگر عراق جانے کا اتفاق ہو تو وہاں پر کربلا سے کچھ فاصلے پر ایک مزار ہے ایک سیدہ کا، جن کا ذکر کتابوں میں ہمارے ہاں نہیں ملتا. حضرت
حضرت سیدہ شریفہ بنت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں پر جو ان کے مزار پر کیفیت ہے اس سے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ایسی ہستی یہاں آرام کر رہی ہے جس کا محمد عربی سے کوئی خاص تعلق ہے، اور وہاں پر آپ کی مقبولیت و محبوبیت کا یہ عالم ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عراق کی سرزمین پر اللہ کے جو انتہائی مقرب لوگ ہیں وہ ہستیوں میں سے ہستی حضرت شریفہ بنت حسن کی ہے۔ وہاں پہ ہزاروں پیدا لگے ہوئے ہیں، اور آپ کا القاب وہاں پہ یہ معروف ہے تقدرۃ العلویہ، کہ جس مریض کو کہیں شفا نہیں ملتی وہ آپ کی قبر انور پہ آتے رب کی رحمت کو آواز دیتا ہے تو اللہ کرم فرما دیتا ہے۔ لاکھوں لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں شفا ملی ہے تو حضرت سیدہ کی برکت سے ملی ہے، تو وہاں لکھا ہے کہ ان کا وصال کیسے ہوا کہ آپ بھی اس قافلے میں تھی، آپ بیمار تھی، آپ نے بھی بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی۔ یہ جو قلب تھا یہ کوئی سیدہ زینب کا اکیلا نہیں تھا، حضرت رباب کا سینہ بھی چلی تھا۔ انہوں نے جب حضرت معصوم علی اصغر امام علی مقام کو دیے تھے کہ پانی کے لیے امام لے کے گئے تھے، اس وقت وہ پیاسے تھے، بلک رہے تھے، لیکن سانسیں تو لے رہے تھے، لیکن جب واپس آئے تو جناب علی اکبر خاموش تھے۔ حضرت رباب اپنے علی اکبر کو فراموش نہیں کر سکتی تھی۔ آپ 1 سال بعد میں زندہ رہی، اور حضرت رباب کے بارے میں آتا ہے ساری زندگی کبھی سائے میں نہیں بیٹھی، ساری زندگی کبھی سائے میں نہیں بیٹھی، سایہ آ جاتا تو انہیں کربلا والے یاد آ جاتے، ساری زندگی کربلا کے تصور میں گزاری ہے۔ اسی طرح حضرت شریفہ بنت حسن، انہوں نے بھی پیاس برداشت کی، بھوک برداشت کی، صدمے اٹھائے۔ آنکھوں کے سامنے حضرت قاسم جیسا بھائی شہید ہوا، حضرت حسین جیسے چچا شہید ہوئے، آپ نے بھی سب کچھ دیکھا۔ بیمار ہوئی تو وہاں پہ لکھا ہے کہ جب قافلہ جا رہا تھا قیدیوں کا تو اس وقت آپ کی طبیعت زیادہ بگڑتی ہے اور آپ سواری سے نیچے گزر کے جاتی ہیں۔ جس وقت آپ نیچے گری ہوگی تو حضرت سیدہ زینب کے قلب پہ کیا گزر ہوگی کہ حسن جیسے بھائی کی نشانی ہے، قیدی بن کے جا رہی ہے، بیمار ہے اور سواری سے نیچے گرتی ہے، اور وہیں پہ آپ کا وصال ہوتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین وہاں پہ آپ کی تدفین کر کے قیدیوں کے ساتھ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جب حضرت سیدہ زینب نے، جب حضرت سیدہ شہروالوں نے، جب حضرت سیدہ رباب نے، جب حضرت سکینہ نے حضرت شریفہ بنت حسن کو وہاں دفن کر کے سفر آگے شروع کیا ہوگا تو ان کی قلب پر کیا گزری ہوگی۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گنبد خضرا کے متین رحمت عالم کو آواز دیتے ہیں، معروف قصیدہ ہے ان دل دیا سبا جو مدلا ربی حرم۔ یہ عبادت کا سکھایا ہوا طریقہ ہے کہ مشکل آئے تو محمد عربی کو آواز دینا۔ ان دل دیا سبا جو مدلا ربی حرم بلغ سلامی دو وطن فیہ النبی المحترم۔ اور اس کا جو مقطع ہے آپ عرض کرتے ہیں یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین ادرک لذیب العابدین محبوس علی الظالمین فی الموقع والمزدحم۔ ذات گرامی رحمت عالم کو 14 صدیوں سے امت آواز دے رہی ہے، یا رسول اللہ کہہ کے کوئی پکارتا ہے، یا حبیب اللہ کہہ کے کوئی پکارتا ہے، یا جد الحسن والحسین کہہ کے قبلہ شاہی پکارا کرتے تھے۔ کوئی کس طرح پکارتا ہے، کوئی کس طرح پکارتا ہے، لیکن جب حضرت امام زین العابدین نے، جب حسین کے شہزادے نے کربلا سے یا رحمت للعالمین کہہ کے پکارا ہوگا تو گنبد خضرا کے متین پہ کیا گزری ہوگی۔ آپ کے قصیدے کا ترجمہ تو بہت سارے عالموں نے کیا، لیکن شیخ القرآن علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ محبت والے تھے اور ترجمہ بھی بڑا خوب کیا۔ آپ ترجمہ کرتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام
واد صفا، اگر تیرا گزر کبھی مدینہ سے ہو تو وہاں پہاڑ کے دامن میں میرا نانا یمنی چادریں اوڑھ کے سویا ہوا ہے. میرے نانے سے کہنا کہ تمہارا زین العابدین تمہیں سلام کہتا ہے، اور میرے نانا سے کہنا کہ وہ حسین جس کو آپ چوما کرتے تھے ظالموں نے اسے شہید کر دیا ہے. جس چہرے پہ آپ بوسے دیا کرتے تھے وہ چہرہ آج خون میں لپٹ ہے. جس جسد کو آپ بوسے دیا کرتے تھے اس جسد اندر کو گھوڑوں کے سموں سے پامال کیا ہے. حضرات گرامی، میں مختصر کرتا ہوں. قافلہ کوفہ میں پہنچتا ہے، عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں. قیدیوں کا قافلہ. ابن زیاد پوچھتا ہے حضرت سیدہ زینب کے بارے میں کہ یہ خاتون کون ہے. بتایا جاتا ہے کہ یہ حیدر کرار کی بیٹی ہے، رسول اللہ کی نواسی ہیں، حسنین کی بہن ہیں. اور اس وقت ابن زیاد سمجھتا ہے کہ کربلا میں ہم جیت گئے ہیں اور خاندان نبوت رسوا ہو گیا ہے. اس نے ایک خطبہ دیا مختصر تھا اور کلام کا آغاز کیا الحمدللہ سے. اس نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. حضرت سیدہ سے مخاطب ہو کے کہا کہ تمہارا خاندان ذلیل و رسوا ہو گیا. اللہ کا شکر ہے جس نے تمہارے خاندان کو ذلیل کیا. تو حضرت سیدہ نے دکھ اتنے دیکھے تھے، کرب اتنے دیکھے تھے، لیکن جب ابن زیاد کا جملہ سنا تو علی کی بیٹی نے وہ جواب دیا جو علی کی بیٹی ہی دے سکتی ہے. حضرت سیدہ نے جواب میں ایک جملہ کہا، اس جملے پر توجہ کرنا. آپ نے ابن زیاد کو مخاطب کیا اور فرمایا الحمدللہ الذی اکرمنا بمحمد وطہرنا تطہیرا. اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں محمد عربی کے ذریعے عزت دی ہے اور ہر پلیتی کو ہم سے دور کر دیا. اب اس جملے کا معنی کیا ہے ذرا اس پر آپ کی توجہ کا ساتھ. ابن زیاد نے کہا تھا کہ تمہارا خاندان رسوا ہو گیا ہے. تو حضرت سیدہ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں محمد عربی کے ذریعے عزت دی ہے. معنی کیا تھا؟ سیدہ نے بتایا وہ اور لوگ ہیں جن کی عزت تخت و تاج کی محتاج ہوتی ہے، اقتدار کی محتاج ہوتی ہے. حسین کی عزت تخت کی محتاج نہیں، اقتدار کی محتاج ہے. حسین کو بلندی محمد عربی نے اپنے کندھوں پہ بٹھا دی تھی. حسین نانے کے کندھوں پہ بیٹھا ہو تب بھی عزت کا تاج حسین کے سر پر ہے، اور حسین کا جسد اثر گھوڑوں کے سموں کے نیچے پامال ہو رہا ہو تب بھی عزت حسین کے کندھوں پہ ہے. آپ نے فرمایا تم حسین کا سر تن سے جدا تو کر سکتے ہو لیکن تم عزت کا تاج حسین سے نہیں چھین سکتے. عزت کل بھی حسین کے کندھوں میں تھی، عزت آج بھی حسین کے. آپ دیکھیے کہ تاریخ کے اوراق پر ابن زیاد کے جملے بھی موجود ہیں اور سیدہ پاک کا خطبہ بھی موجود ہے. 14 صدیاں بیت چکی ہیں. آج ہر شخص آسانی سے فیصلہ کر سکتا ہے کہ کس کی بات چل رہی ہے. یزید نے کہا تھا، ابن زیاد نے کہا تھا کہ ہم جیت گئے ہیں، تم رسوا ہو گئے ہو. حضرت سیدہ نے فرمایا تو غلط سمجھا ہے، ہم اپنی عزت میں تخت و تاج کے محتاج نہیں ہیں. آپ دیکھیے نا کہ 2 چیزوں کی قربانی مشکل ہوتی ہے، ایک جان کی، ایک اقتدار کی. جان کتنی پیاری ہر شخص جانتا ہے، اور اقتدار کے بارے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عباسیوں کی تاریخ دیکھیں، اقتدار کے لیے بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے، اقتدار کے لیے باپ بیٹے کو قتل کر دیتا ہے. عثمانیوں کی تاریخ دیکھیں، بر صغیر میں آئے تو مغلوں کی تاریخ دیکھیں، خلجیوں کی تاریخ دیکھیں، بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، آنکھیں نکال رہا ہے. کیا کچھ نہیں ہوتا اس اقتدار کے لیے. اقتدار قربان کرنا بھی مشکل ہوتا ہے اور جان قربان کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. لیکن سلام کیجیے محمد عربی کے شادانوں پر، سلام کیجیے امام حسن مجتبیٰ کو اور امام حسین شہید کربلا کو. سرکار کے ایک نواسے میں وقت آیا تو امت کے لیے اقتدار پہ ٹھوکر مار دی، اور وقت آیا تو دوسرے نے اپنی جان بھی دین پہ قربان کر دی. اور توجہ کے قابل بات یہ ہے کہ سرکار نے دونوں کی خبریں پہلے دی. جو قربانی حسن
حسن مجتبیٰ نے دی اس کی قبر بھی سرکار نے پہلے کی، اور جو قربانی امام حسین نے دی اس کی قبر بھی سرکار نے پہلے کی۔ اور کس موقع پہ سرکار نے حضرت حسن مجتبیٰ کی قربانی کا ذکر کیا کہ اقتدار کو ٹھوکر مارے گا امت کو خودریزی سے بچانے کے لیے، تو سرکار نے جو جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا اِنَّا ابنی سید، کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، اور سید کہتے ہیں سردار کو۔ اب یہاں پہ سرکار نے سید کا لفظ بطور خاص کو استعمال کروایا، اس پہ کوئی بھی ہمت ہو سکتی ہے، لیکن یقیناً ایک بات یہ بھی ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حسین نے اقتدار چھوڑ دیا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اب سردار کوئی اور بن گیا ہے، امام حسن اب سردار نہیں، تو سرکار نے فرمایا ابنی ھذا سید، میرا بیٹا سردار ہے، یہ تخت پہ بیٹھے تو بھی سردار نہیں ہے، یہ تخت پر ٹھاکر مارے تو بھی سردار نہیں ہے، یہ اپنی سرداری میں تخت کا محتاج نہیں ہے۔ حضرات گرامی، خاندان نبوت اپنی عظمتوں میں نہ اقتدار کا محتاج ہے نہ تخت کا محتاج ہے۔ جب حضرت سیدہ نے فرمایا الحمدللہ الذی امر منا بمحمد فتحالا تطہیرا، تو اس وقت ابن زیاد پسیانہ ہو گیا، خفت بھی محسوس کی، وہ تو کچھ اور زیادہ مانے جب سیدہ نے جملہ ایسا کہا کہ سید کو رسوا کر کے رکھ دیا۔ آپ دیکھیے فیصلہ کرنا آسان ہے، وہ جو کہتا تھا کہ ہم نے عزت پالی ہے تم ذلیل ہو گئے ہو، آپ پوری دنیا دیکھ سکتے ہیں آج 11ویں کی رات کو جہاں بھی ابن زیاد کا نام آئے گا یا یزید کا نام لیا جائے گا، لعنت کے ساتھ لیا جائے گا، شرط ہو یا حق ہو، عظمتوں کے ترانے حضرت امام حسین کی پڑے جاتے ہیں۔ حضرت سیدہ نے اسی وقت فرما دیا تھا کہ عزت ہمیں خدا نے عطا کی ہے اور محمد عربی کے وسیلے سے عطا کی ہے، محمد عربی کی برکت سے عطا کی ہے۔ عزت کا تاج کل بھی حسین کے سر پر تھا اور عزت کا تاج آج بھی حسین کے سر پہ ہے۔ حسین کے جسم کے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں لیکن حسین کے سر سے عزت کا تاج اتارا نہیں کر سکتا۔ اس وقت اس بدبخت نے ایک اور جملہ کہا خفت کو بچانے کے لیے، اس نے کہا دیکھا کس طرح اللہ نے تمہارے خاندان کو تباہ کیا ہے، آپ سارے قتل ہو گئے ہیں، لاکھوں کے گھوڑے دوڑے ہیں، خواتین کو قیدی بنا دیا گیا ہے، کوئی بچہ ہی نہیں ہے تمہارے خاندان میں۔ اس نے یہ جملہ کہا تو حضرت سیدہ کا دل بھر آیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھیں چھلکنے لگی، لیکن وہ علی کی بیٹی تھی، یہ موقع جواب دینے کا تھا۔ حضرت سیدہ نے ضبط کیا، کرب جیسا بھی تھا، جو کام آپ کے ذمہ تھا آپ نے اسے ہر شخص سے مقدم کیا تھا، اور آپ نے ابن زیاد کو اس پر بھی منہ توڑ جواب دیا۔ حضرت سیدہ کا جملہ سنیے اور حضرت سیدہ کی عظمت کو سلام پیش کیجیے۔ ابن زیاد نے کہا دیکھا تمہارا خاندان کیسے تباہ ہوا ہے، ماں سارے قتل ہو گئے ہیں، عورتیں قیدی بن گئی ہیں، کوئی بچہ ہی نہیں ہے، تمہارے خاندان کو ہم نے مٹا دیا۔ وہ کمینہ یہ نہیں جانتا تھا کہ رب جس کو الکوثر کہے اس کو کون مٹا سکتا ہے۔ اس نے کہا دیکھا خاندان تمہارا کیسے مٹایا ہے؟ حضرت سیدہ پاک کے جواب میں ایک جملہ فرمایا تھا۔ ابن زیاد کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھو تم پر پانی بند کیا ہے، بچے پیاس سے ملتے ہیں، پھر تمہارے مردوں کو شہید کیا ہے، عباس کے بازو قلم کیے ہیں، اولو محمد کو شہید کیا ہے، امام علی مقام کو شہید کیا ہے، قاسم علی اکبر کو شہید کیا ہے، علی اصغر کو شہید کیا ہے، لاکھوں کے گھوڑے دوڑائے ہیں، خیموں کو آگ لگائی ہے، خواتین کو قیدی بنایا ہے، آپ نے بیمار کے لوگوں میں گھڑیاں ڈالی ہے، گردن میں توپ ڈالا ہے۔ اس کا اشارہ تو اس طرف تھا، تو یہ سب کچھ تو ہوا تھا، لیکن حضرت سیدہ نے جواب کتنا خوبصورت دیا۔ آپ نے اس کی باتیں سن کے جواب میں ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا، اس نے کہا دیکھا یزید کا جملہ یہاں سے شروع ہوا تھا، تم نے دیکھا کہ تمہارے خاندان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ حضرت سیدہ نے جواب میں فرمایا کہ ما رأیت الا خیر، علماء کی توجہ چاہتا ہوں۔ حضرت سیدہ زینب نے فرمایا ما رأیت الا خیر، آپ نے فرمایا میں نے خیر کے سوا
اس میں بھی عباس کے لیے خیر ہی دیکھی ہے. میں نے اولو محمد کے ناشے کاٹتے دیکھے ہیں لیکن اس میں بھی ان کے لیے خیر ہی دیکھی ہے. میں نے قاسم و علی اکبر کو شہید ہوتے دیکھا ہے, ان کے جسم چھٹی ہوتے دیکھے ہیں لیکن اس میں بھی ان کے لیے خیر دیکھی ہے. میں نے امام علی مقام کی شہادت کا منظر بھی دیکھا ہے, زخموں سے چھلنی ہو کر گھوڑے کی سینگ سے زمین پہ آ کے دیکھا ہے لیکن اس میں بھی حسین کے لیے خیر ہی دیکھی ہے. میں نے شہداء کے سر تنوں سے جدا ہوتے دیکھے ہیں لیکن اس میں بھی ان کے لیے خیر دیکھی ہے. میں نے رسالے مقدسہ پہ گھوڑے دوڑتے دیکھے ہیں لیکن اس میں بھی شہیدوں کے لیے خیر دیکھی ہے. خیمے چلتے دیکھے ہیں لیکن اس میں بھی آل محمد کے لیے خیر دیکھی ہے. آپ نے بیمار کے پاؤں میں پیڑیاں اور گردن میں توڑ دیکھا ہے لیکن اس میں بھی اس کے لیے خیر دیکھی ہے. میں نے خاندان نبوت کی عورتوں کو قیدی بنتے دیکھا ہے لیکن اس میں بھی اس کے لیے خیر دیکھی ہے. اب سیدہ کی اسلام کا معنی کیا تھا؟ ایک آپ کی توجہ چاہتے ہوئے سیدہ نے یہ جملہ ارشاد فرما کر کہ میں نے خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا. گویا ابن زیاد سے یہ کہا کہ تم ایمان کا سر ان کے تن سے جدا تو کر سکتے ہو لیکن خیر والے محمد سے جدا نہیں کر سکتے. خیر کل بھی والے محمد کے پاس تھی, خیر آج بھی والے محمد کے پاس ہے اور قیامت کی صبح تک خیر والے محمد کے پاس ہے. خیر والے محمد کے پاس ہے اور پھر اس کے پاس ہے جو ان کی چوکھٹ پہ جھک جاتا ہے. ایک مثال عرض کرتا ہوں. اور پھر یزید ریاحی رضی اللہ تعالیٰ, آپ کو شخصیت ہے کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے جب 10ویں کی صبح خطبہ ارشاد فرمایا تھا تو آپ کے خطبے کا ارشاد جو اصل تھا وہ صرف حر پہ ہی ہوا. آپ نے بتایا میں کون ہوں لیکن یزیدیوں پر کوئی اثر نہیں ہوا لیکن حر پہ کرم ہوا, حر کو خیر مل گئی اور اس نے یزیدیوں کو چھوڑا اور امام علی مقام کے قدموں میں آ گیا جہاں امام علی مقام کا نچھاور کر دیا. لیکن سوال توجہ کے قابل یہ ہے کہ امام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا وہ تو 22,000 یزیدیوں نے سنا تھا اور وہ جو یزیدی اس لشکر میں تھے وہ سارے کلمہ پڑھتے تھے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے, نماز پڑھتے تھے, روزہ رکھتے تھے اور میں سے بہت سارے ایسے بھی تھے جو سر پہ امامہ سجاتے تھے, خود کو محدث کہلواتے تھے, مفسر کہلواتے تھے. لیکن امام نے خطبہ ارشاد فرمایا تو کسی پر کوئی اثر نہیں ہوا. اثر ہوا تو صرف حضرت حر پہ ہوا. انہوں نے یزید کا لشکر چھوڑا, امام کی قدموں میں آ گئے. اب سوال یہ ہے کہ خطبے کا اثر باقی لوگوں پہ کیوں نہیں ہوا؟ تقدیر بدلی تو فقط حر کی کیوں بدلی؟ آل محمد فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ تھی کہ حر نے ایک موقع پر نبی کی بیٹی کا ادب کیا تھا, حضرت مخدومہ کونین کا ادب کیا تھا, سیدہ کائنات کا ادب کیا تھا. اور وہ موقع کون سا تھا کہ جب امام علی مقام کوفہ کی طرف تشریف لا رہے تھے مکہ سے, آپ جب قادسیہ کے مقام پر پہنچے ہیں, ابھی قادسیہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر تھے, تو ایک دستے نے حضرت امام علی مقام کا رستہ روکا. اس دستے کے سپاہسالار حر پہ یزید ریاحی تھے. جب رستہ روکا تو امام پاک نے پوچھا کہ کیوں روکا گیا ہے؟ حضرت حر نے جواب دیا کہ آپ کیوں آئے ہیں کوفہ؟ تو امام نے فرمایا مجھے کوفیوں نے خطوط لکھ کے بلایا ہے جہاں سے وہ خود گئے. کوفے والوں نے بلایا ہے تو میں آیا ہوں. اور نے کہا کہ میں خط لکھا بھی نہیں ہے, نہ خط لکھنے والوں سے میرا کوئی تعلق ہے, نہ میں انہیں جانتا ہوں. مجھے تو گورنر نے بھیجا ہے ابن زیاد نے, اور میرا کام یہ ہے کہ اب آپ یہاں سے کہیں جا نہیں سکتے. امام نے فرمایا کہ اگر کوفیوں کی نیت بدل گئی ہے, ارادے بدل گئے ہیں تو میں واپس چلا جاتا ہوں. اس نے کہا آپ واپس نہیں جا سکتے. تو اس وقت امام نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ایک سخت جملہ کہا ان سے. آپ نے فرمایا تجھ پر تیری مان ہوئے. اور اب جانتے تھے کہ عرب معاشرے میں
یہ ان کا عمومی انداز تھا کہ جب کوئی کسی پہ ناراض ہوتا، سخت جملہ کہتا تو اس کو کیا دیتا کہ تیری ماں لکھتے ہوئے. تو امام علی مقام نے بھی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اور سے یہ جملہ کہہ دیا. اب جب امام نے یہ جملہ اس سے مخاطب ہو کے فرمایا تو جواب میں ان نے حضرت امام علی مقام کو جواب کیا دیا تھا وہ سنیے. انہوں نے امام کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے حسین، عرب کا بڑے سے بڑا شخص بھی اگر میری ماں کے بارے میں یہ کلمات کہتا تو میں اس کی ماں کو اپنی ماں کے برابر کر دیتا. یعنی جو جملہ وہ میری ماں کے بارے میں بولتا ویسا ہی جملہ میں اس کی ماں کے بارے میں بولتا. لیکن اے حسین، آپ کی ماں کو میں اپنی ماں کے برابر نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ حبیب خدا کی لگتے ہیں، رحمت عالم کے جگر کا ٹکڑا ہے، انہیں میں اپنی ماں کے برابر نہیں کر سکتا، آپ کو جواب نہیں دے سکتا. اور میں اس موقع پر حضرت سیدہ کا ادب کیا تھا. اس ادب کی برکت سے رب نے یہ عزت عطا کی کہ یزیدیوں سے نکال کر حسینیوں میں داخل کر دیا، لمکیوں سے نکال کر خیر والوں میں داخل کیا. گویا خیر والے محمد کے قدموں میں ہے اور پھر ان کو ملتی ہے جو ان کی چوکھٹ پہ جھک جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ اگر اور نہ آتے وہیں پہ رہتے تو جہاں پہ 22,000 پہ لعنت برس رہی ہے ان بھی انہی کے ساتھ ہوتے. لیکن سیدہ زہرا کے ادب کی برکت سے رب نے کرم فرما دیا کہ آج آپ جدھر جائیں، جس محلے میں جائیں، جس گلی میں جائیں، جس شہر میں جائیں، جہاں حضرت امام علی مقام کی عظمت کو سلام کیا جا رہا ہے، ساتھ حر کی عظمت کو بھی سلام کیا جا رہا ہے. اور آخری بات عرض کروں، یہ قافلہ دمشق پہنچتا ہے، طویل داستان ہے. حضرت امام زین وہاں پر 3 مطالبات پیش کرتے ہیں. اب فرماتے ہیں سر ہمارے حوالے کیے جائیں اور قافلے کی واپس مدینہ روانگی کا بندوبست کیا جائے. دوسرا مطالبہ آپ کا یہ ہوتا ہے کہ قاتل کو سزا دی جائے جو ہمارے حوالے کیا جائے. اور تیسرا آپ نے فرمایا کہ جمعہ کا دن ہے، خطبہ میں دمشق کی مسجد کی. تو یزید نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم سروں کی حوالگی بھی کرتے ہیں، آپ کو واپس بھیجنے کا بندوبست بھی کرتے ہیں. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کی ذمہ یہ تفویض ہوا کہ آپ اس قافلے کو لے کے واپس مدینہ جائیں اور بحفاظت مدینہ طیبہ میں پہنچائیں. پھر معاملہ آیا کہ قاتل کون ہے. تو یزید نے پوچھا ہاں کس نے قتل کیا ہے؟ خولی کا نام دیا گیا. خولی سے جب پوچھا تو اس نے کہا میں نے نہیں کیا، شمر نے کیا ہے. شمر سے پوچھا تو شمر نے کسی اور کا نام دیا. یہاں تک کہ آخر میں جس کا نام دیا گیا اس نے کہا کہ میں نے حسین کو قتل نہیں کیا، مجھے کیا ضرورت تھی، میرا کون سا اقتدار جا رہا تھا، میرے تخت کو کون سا خطرہ تھا. حسین کا قاتل وہ ہے جس کے اقتدار کو حسین سے خطرہ ہے. یزید نے جب دیکھا کہ بات اسی کی طرف آ رہی ہے تو اس نے کہا کہ یہ معاملہ بات نہیں ہو سکتا، اس کو رہنے دیں. تو امام سے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ خطبہ دینا چاہتے ہیں تو خطبہ دیں. امام زین العابدین علیہ السلام نے اس وقت خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ کی فصاحت، آپ کی بلاغت، آپ رحمت عالم کی فصاحت و بلاغت و خطابت کے وارث تھے. اور جب آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، ہم سے کلام کا آغاز کیا، پھر سرکار کو درود پڑا، پھر اپنا تعارف کروایا. آپ نے فرمایا جو جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ جان لیں کہ میں بھی حسین، میں اس کا بیٹا ہوں جو محمد عربی کے کندھوں کی سواری کیا کرتا تھا. میں اس کا بیٹا ہوں جو جنت کے جوانوں کا سردار ہے. میں اس کا بیٹا ہوں جس کو پیاسا شہید کیا گیا ہے. میں اس کا بیٹا ہوں جس کے گلے پہ خنجر چلایا گیا ہے. آپ نے جب کربلا کے مظالم کی طرف اشارے کرنا شروع کیے تو دربار میں اس وقت مسجد میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جب ان کو معلوم ہوا کہ اس طرح ظلم کیا گیا ہے، یہ وہاں پہ تمہیں کی گئی ہے، تو آپ کے خطبے کی تاثیر کی تھی، لوگوں میں وہ غصہ پیدا ہونا شروع ہوا. تو یزید نے محسوس کیا کہ اگر خطبہ اسی طرح جاری رہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ میرے خلاف اٹھ پڑے ہوں. تو اس نے ہیلا اختیار کیا اور مؤذن سے کہا کہ مؤذن اذان ہو. مؤذن نے اذان کرنی شروع کی.
اس نے کہا اللہ اکبر، تو امام علی مقام نے خطبہ موقوف کر دیا، خاموش ہو گئے۔ اذان کے کلمات کا جواب دیا، اس نے پھر کہا اللہ اکبر، آپ نے پھر جواب دیا۔ پھر مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں لا الہ اس کے سوا عبادت کی کوئی لائق نہیں۔ تو امام ذات العابدین نے فرمایا تم تو زبان سے گواہی دے رہے ہو، ہم خون سے گواہی دے کے آئے ہیں، گوشت سے گواہی دے کے آئے ہیں، قربانیاں دی ہیں ہم نے، جانیں دے کے گواہیاں دی ہیں۔ اور پھر مؤذن نے کہا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب اس نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو حضرت امام ذات العابدین نے مؤذن کو مخاطب کیا، فرمایا باللہ یا مؤذن علیک اسکت، اے مؤذن تجھے خدا کا واسطہ چپ ہو جا۔ مؤذن خاموش ہوا تو آپ نے یزید کی طرف دیکھا اور یزید سے مخاطب ہو کے ایک سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کان محمد جدی ام جدک، اے یزید یہ بتا کہ محمد تیرے نانے کا نام ہے یا میرے نانے کا نام ہے؟ اب یزید کو کہنا پڑا کہ محمد عربی آپ کے نانے کا نام ہے۔ امام علی مقام نے ایک سوال کیا، جواب ملا تو آپ خاموش ہو گئے۔ لیکن توجہ چاہتا ہوں کہ سوال کرنے کا کوئی مقصد تو تھا، مقصد یہ تھا کہ آپ دنیا والوں پہ واضح کرنا چاہتے تھے کہ جنگ جیتا کون ہے۔ آپ بتانا چاہتے ہیں کہ یزید نہیں جیتا، کربلا میں حسین جیتے ہیں۔ آج آپ نے فرمایا اگر دمشق کی جامع مسجد میں بھی اذان دی جا رہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی کہا جا رہا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہا جا رہا ہے، اس کا معنی ہے کہ کربلا میں حسین جیتا ہے۔ اور وہ کسی نے کہا تھا، ان چار قسم سے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ میدان کربلا میں ہوا کارساز کون، میدان کربلا میں ہوا کارساز کون، گزرا ہے پرچیوں میں عبادت گداز کون، اور مسجد کی ہر ستون سے آتی ہے یہ صدا، دیتے نصر حسین کو پڑھتا نماز کون ہے۔